فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آج ہم جلد 8 میں موجود سورہ فتح کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اس سورہ کا نام ابتدا میں مذکور آیات انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے ماخوذ ہے۔ زمان نزول بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا زمان نزول بالاتفاق سن 6 ہجری ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ راستے میں نازل ہوئی، اس لیے یہ سورہ مدنی ہے، اور ہر وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی شمار ہوتی ہے، خواہ خود مدینے میں نازل نہ ہوئی ہو۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جسے سطحی سوچ والے شکست سمجھ رہے تھے، اسے اللہ تعالیٰ نہ صرف فتح فرماتا ہے بلکہ فتح مبین یعنی نمایاں فتح فرمایا ہے۔ اس صلح کے بعد امن قائم ہوتا ہے اور امن کی فضا میں اسلام کا پیغام ہر سو پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 2 سال بعد 1400 کا لشکر جو تھا وہ 10,000 کی تعداد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے 10,000 کی تعداد میں مکے میں فاتحانہ داخل ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت ان فتحنا لک فتحا مبینہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ میری طرف ایک آیت نازل ہوئی ہے جو میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 6 ہجری ذی-قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 افراد کی معیت میں بقصد عمرہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے آپ نے اصحاب کو وہ خواب بھی سنایا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے تشریف لے جاتے اور عمرہ بجا لاتے ہیں۔ ادھر قریش والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ایک طرف تو ذی-قعدہ جیسے حرمت کے مہینے میں عمرہ یا حج سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، دوسری طرف اگر مسلمانوں کا اتنا بڑا قافلہ مکے میں داخل ہو گیا تو اس سے قریش کا سارا رعب ختم ہو جائے گا۔ ادھر مسلمانوں کا غیر مسلح قافلہ حدیبیہ پہنچ گیا اور قریش کے ساتھ ایلچیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے احرام باندھ کر قربانی کے اونٹوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی دوران خبر اڑی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے جنگ کا خطرہ لاحق ہو گیا، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، یعنی وہ غیر مسلح آئے تھے، ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب اصحاب کو جمع کیا اور جنگ سے فرار نہ ہونے پر سب سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، اور جنگ حنین میں بھاگنے والوں کو حضرت ابن عباس اسی بیعت کا حوالہ دے کر بلاتے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط نکلی۔ قریش نے صلح پر آمادگی ظاہر کی، چونکہ وہ نہ تو حرمت کے مہینے میں جنگ لڑ سکتے تھے، نہ مکے میں عمرے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دے سکتے تھے، اس لیے قریش والوں کے لیے صلح ناگزیر ہو گئی تھی۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی منشا تھی کہ صلح کو قریش کے لیے ناگزیر بنا دیا جائے۔
طویل بحث کے بعد درج ذیل شرائط پر حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے صلح نامہ کی تحریر کیا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم اس عبارت کو نہیں جانتے، لکھو بسمک لہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسمک لہم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ رسول اللہ کو مٹانے کے لیے کہا، تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ پھر فرمایا، یا علی، آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ جنگ صفین میں جب معاویہ کے ساتھ صلح نامہ لکھنے کی نوبت آئی اور لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو امیر المومنین، اور تو معاویہ کے نمائندے نے کہا، اگر ہم آپ کو امیر المومنین مانتے تو آپ کے ساتھ جنگ نہ کرتے۔ چنانچہ لفظ امیر المومنین کو مٹا دیا گیا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول خدا کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ صلح نامے کا مضمون یہ تھا، نمبر 1، 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ نمبر 2، قریش کا جو شخص بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، قبائل میں سے کوئی قبیلہ قریش کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکیں گے مکے میں، مگر ان کا صرف 3 دن قیام وہ کریں گے اور غیر مسلح ہو کر آئیں گے۔ مسلمان ان شرائط کو اپنی شکست تصور کر کے مضطرب تھے۔ حضرت عمر کو تو رسول اللہ کی رسالت پر شک گزرا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر معترضانہ سوال اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کبھی مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ اس جواب کے باوجود وہ فراجا ہوا متغیظ، غم و غصے کی حالت میں پلٹے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، اے رسول، ہم نے آپ کو فتح دے دی، ایک نمایاں فتح، تاکہ اللہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ آپ کو ایسی نصرت عنایت فرمائے جو بڑی غالب آنے والی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس فتح سے کیا فتح مکہ مراد ہے یا صلح حدیبیہ یا کوئی اور فتح؟ مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس سے فتح مکہ مراد لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک فتح مبین سے مراد یہی صلح ہے جس سے فتح مکہ بھی ممکن ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ۔ اس صلح میں فتح مبین کا نقطہ 10 سالہ جنگ بندی میں مضمر ہے۔ وہ قریش جنہوں نے 1 سال پہلے جنگ احزاب کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی جس نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا،
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس صلح میں اسلامی ریاست کے وجود کا اعتراف کیا گیا اور دیگر عرب قبائل کے لیے بھی یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ ان دونوں طاقتوں میں سے جس کے چاہیں حلیف بن سکتے ہیں۔ جنگ بندی اور اسلامی ریاست کے اعتراف کی وجہ سے ذیلی فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، قریش کی طرف سے امن حاصل ہونے سے اسلامی ریاست کو دیگر مخالف طاقتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع مل گیا، چنانچہ صلح کے 3 ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا اور دیگر یہودی علاقے اسلام کے زیر تسلط آ گئے۔ نمبر 2، امن قائم ہونے اور اسلام کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے کی وجہ سے اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ امن کی فضا میں اسلامی پیغام پہنچانا اور لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا ممکن ہو گیا۔ امن کی وجہ سے مدینے کی طرف عرب وفود کا آنا شروع ہو گیا اور جن علاقوں سے خطرات تھے ان کی طرف فوجی دستے روانہ کرنا ممکن ہوا، چنانچہ 2 سالوں میں 1400 کا لشکر 10,000 کی تعداد میں مکے میں داخل ہو گیا۔ نمبر 3، مسلمانوں کو عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت کا حق مل گیا۔ اس طرح اسلام مشرکین کی نظر میں بھی ایک تسلیم شدہ مذہب کے طور پر ابھرا۔ نمبر 4، اس جنگ بندی اور امن کی فضا میں اسلامی قوانین کا نفاذ، اسلامی معاشرے کا قیام اور اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادیں مستحکم کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ نمبر 5، اس صلح کے بعد منافقین کی کمر ٹوٹ گئی جو اس خیال میں خوش تھے کہ یہ لشکر موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس طرح اس صلح سے اسلام کو مادی، معنوی، سیاسی، حربی اور نظریاتی فوائد حاصل ہوئے۔ در حقیقت صلح حدیبیہ کے دن ہی مکہ فتح ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ نمبر 2، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین سے نوازنے کے چند ایک علل و اسباب کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ اور آئندہ ذنوب کی مغفرت ہو جائے۔ یہاں 2 سوال اہم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الذنوب ہیں، یہاں ذنوب کی مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ فتح مبین اور ذنوب کی مغفرت میں کیا ربط ہے؟ مذکورہ سوالوں کے چند ایک جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف بعض جوابات کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذنب یعنی گناہ سے مراد وہ باتیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نظر میں کوتاہی اور تقصیر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ فی الواقع گناہ یا تقصیر نہ تھیں، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، چونکہ اگر فی الواقع گناہ یا تقصیر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ نمبر 2، یغفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، چونکہ غفر غین فے رے ستر یعنی پردہ حائل ہونے کے معنوں میں ہے، لہٰذا معصوم کے لیے غفر ستر کے معنوں میں ہوگا کہ گناہ اور معصوم کے درمیان ستر حائل ہوگا، اور غیر معصوم کے لیے گناہ اور عذاب کے درمیان ستر حائل ہونے کو مغفرت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جواب درست نہیں، چونکہ یہ بات معصوم کے لیے ہمیشہ موجود ہے، اس کا فتح مبین کے ساتھ ربط نہیں بنتا۔ نمبر 3، ذنب سے مراد وہ ہے جسے مشرکین گناہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان
پھوٹ ڈال دی، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر نیا مذہب نکالا وغیرہ۔ فتح مبین کی وجہ سے اس مذمومہ گناہ کا اللہ نے ازالہ کیا۔ یہ جواب حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ نمبر 4، ذنب سے مراد وہ پریشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کامیابی کے بارے میں لاحق تھی۔ فتح مبین سے پریشانی دور ہو گئی۔ اس جواب میں کمزوری یہ ہے کہ ذنب یعنی گناہ کہہ کر پریشانی مراد لی گئی جو بعید ہے۔ نمبر 5، گناہ سے مراد وہ کوتاہی اور قصور ہے جو آپ کی اسلامی تحریک میں وقتاً فوقتاً سرزد ہوتی رہی۔ یہ قصور منافقین، مریض دل اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف سے سرزد ہوتے رہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اسلامی تحریک کو ہمیشہ مشکلات درپیش رہی۔ فتح مبین کی وجہ سے ان کوتاہیوں کی تلافی ہو گئی اور آئندہ اس قسم کی کوتاہیوں سے اسلامی تحریک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس جواب پر یہ سوال آتا ہے کہ کوتاہی آپ کی تحریک کی ہے اور نسبت دی گئی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کے خطابات زیادہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قرآن بات کسی سے سمجھانا کسی کو مقصود ہے، سر دل بران در حدیث دیگران پر نازل ہوا ہے۔ یہ کچھ بیچ میں فارسی ہے، اگر میں صحیح پڑھ گئی ہوں تو۔ چنانچہ قرآن میں موجود ہے ترجمہ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔ اس توجیہ سے اتمام نعمت، صراط مستقیم کی ہدایت اور نصرت کے وعدوں کے ساتھ ربط بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کوتاہیوں کے دور ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت پوری ہونے، راہ راست کی رہنمائی اور فتح و نصرت کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس توجیہ سے معاف اور فتح مبین میں ربط بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 3، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس فتح مبین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس لیے نوازا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نعمت پوری ہو جائے۔ کفر اور شرک پر اسلام کا غلبہ ہونے سے زمین پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا، جس میں دین و دنیا دونوں کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے قیامت تک کے لیے دین توحید کو دوام حاصل ہو گیا۔ نمبر 4، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، دین توحید کے غلبے، پائیداری اور دشمن کی نابودی کے لیے کامیابی کی راہوں کی رہنمائی ہوگی۔ نمبر 5، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یہ فتح مبین اس لیے عنایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نصرت عنایت فرمائے جو ہر سرکش پر غالب آنے والی ہو۔ چونکہ اس فتح مبین کے بعد مکہ فتح ہوا اور جزیرۃ العرب کفر و شرک سے پاک ہو گیا، روئے زمین پر اسلام ایک فاتح طاقت کی صورت میں ابھرا اور کبھی بھی اسلام کسی سرکش کے مقابلے میں شکست سے دوچار نہیں ہوا۔ اگر کہیں شکست سے دوچار ہوئے ہوں تو مسلمان شکست کھا گئے، اسلام نہیں۔ یہ مسلمان اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرط کہ تم مومن ہو، ہر صورت میں نہیں بلکہ مومن ہونے کی صورت میں۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی صلح میں وہ فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے جو جنگ میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، صلح و قیام کے رموز ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، اس صلح کے بعد لشکر اسلام میں اکثر لوگ کبیدہ خاطر تھے، اس صلح کو اپنی شکست تصور کرتے تھے، دلوں میں سوالات پیدا ہونے لگ گئے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور اب واپس جا رہے ہیں۔ پھر صلح کی بعض شقوں کو اکثر مسلمان اہانت آمیز سمجھتے تھے، اس طرح ایک اضطراب برپا تھا، لیکن اللہ نے سورہ فتح کے ذریعے ان مومنین کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمایا کہ یہ صلح ایک فتح مبین ہے۔ اس صلح کے ذریعے جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ پے در پے ہونے والی فتوحات کے لیے پیش خیمہ ہے۔ نمبر 2، لیزدادوا ایمانم مع ایمانہم، مومنین کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، چونکہ سکون و اطمینان کی وجہ سے شکوک و شبہات کا جو ایمان کو کمزور کرنے کا باعث ہیں ازالہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایمان کو فروغ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت برحق ہے۔ صلح کا فیصلہ صائب اور حکم خدا کے مطابق تھا۔ واضح رہے کہ ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کمزوری بھی آ سکتی ہے، چونکہ ایمان اس علم کا نام ہے جس پر عمل ہوتا ہے، اور علم اور عمل دونوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور کمزوری بھی آ سکتی ہے۔ نمبر 3، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں موجود ساری طاقتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ کسی کمزوری کی وجہ سے صلح کا حکم نہیں دیتا، وہ چاہے تو لمحے میں مشرکین کو نابود کر سکتا ہے، بے شک۔ نمبر 4، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ صلح اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں طاقت استعمال کرنی چاہیے اور کہاں صلح سے کام لینا چاہیے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، دلوں میں ایمان موجود ہو تو اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنی طاقت جنود کے ذریعے نہیں، مومنین کے جہاد کے ذریعے دین کو پائیداری عنایت فرماتا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، داخل جنت ہوں اور گناہوں کا کفارہ ہو، چونکہ ایمان سے جنت کے حقدار بن جاتے اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق انا فتحنا سے ہے، یعنی اللہ نے فتح مبین سے نوازا تاکہ مومنین جنت میں داخل ہوں۔ یہ تفسیر بھی بعد از امکان نہیں ہے۔ نمبر 2، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، گناہوں سے پاک ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت میں داخل ہونے سے زیادہ عظیم کامیابی قابل تصور نہیں ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صدقے دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور اس لیے بھی کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے اور ان پر اللہ نے غضب کیا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے جو بہت برا انجام ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، مومنین کے دلوں میں سکون نازل ہونے سے دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اسلامی تحریک کی کامیابی سے منافقین اور مشرکین شکست اور ناکامی کی ذلت و خواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مومنین میں عدم سکون اور اضطراب کی صورت میں منافقین کو اپنی سازش بروئے کار لانے کا موقع ملتا تھا۔ نمبر 2، الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافقین اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں دشمنوں سے نہیں بچائے گا اور مسلمان اس خطرناک سفر سے واپس نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فاتحانہ واپسی منافقین کے لیے دنیا میں عذاب ثابت ہوئی۔ نمبر 3، علیہم دائرۃ السوء، منافقین خود گردش بد کا شکار ہو گئے۔ یہ منافقین اور مشرکین کے خلاف ایک بد دعا ہے کہ جس سازش کے تحت وہ مسلمانوں کو گردش بد کا شکار کرنا چاہتے تھے وہ خود اس میں مبتلا ہو جائیں۔ نمبر 4، وغاضب اللہ علیہم، اور وہ اللہ کے غضب اور لعنت یعنی رحمت سے دوری میں مبتلا ہو گئے جو ان کے لیے نہایت بری گردش ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، مومنین کا ایمان منافق اور مشرک کے لیے ایک عذاب ہے۔ نمبر 2، ایمانی طاقت ہی دشمنوں کی سازشوں کا بہترین مقابلہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین و مشرکین اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جس کے پاس پوری کائنات کی طاقت ہے۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، انا ارسلناک شاہدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں متعدد مقامات پر شاہد کہا ہے۔ یہ گواہی بندوں کے اعمال سے متعلق ہے۔ دنیا میں وہ ان اعمال کے مطابق بشارات اور نظارت یعنی تنبیہ کی ذمہ داری اٹھائیں گے، آخرت میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو شاہد اور بشارت دینے والا بنا کر اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی رسول کی رسالت کا مقصد لوگوں کو ایمان کی نعمت سے بہرہ ور کرنا اور انہیں گمراہی سے نجات دلانا ہے۔ نمبر 3،
اِزْرُوہُ نیز جو دین اس رسول نے پیش کیا اس کی راہ میں جہاد کر کے اللہ کی نصرت کرنا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 4 وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ اللہ کی تعظیم و تسبیح بھی غرض رسالت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا جس طرح غرض خلقت ہے اسی طرح غرض رسالت بھی یہی ہے۔ بعض مفسرین تُعَزِّرُوهُ اور تُؤَخِّرُوهُ کی ضمیروں کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتے ہیں اور تُسَبِّحُوهُ کی ضمیر کا مرجع اللہ کو، لیکن ایک ہی کلام میں ضمیروں کا مرجع مختلف ہونا بغیر کسی قرینے کے درست نہیں، بلکہ تسبحوہ قرینہ بن سکتا ہے کہ تینوں ضمیریں اللہ کی طرف ہیں۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ یہ نادان انسان اللہ کی عبودیت کی منزل پر فائز ہو جائے۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ بتحقیق جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پس جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ عن قریب اسے اجر عظیم دے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر لشکر اسلام اور قریش میں وفود کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخری روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کو قریش کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر کی وجہ سے یہ خبر اڑی کہ عثمان کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس بات پر بیعت لی کہ آئندہ میدان جنگ سے وہ فرار نہیں ہوں گے۔ ایک اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو اللہ کے ہاتھ پر بیعت قرار دیا، چونکہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر عمل رسول کو عمل خدا قرار دیا گیا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس بات کی پوری وضاحت کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا کہ بعد میں اگر کوئی اس بیعت کو توڑتا اور جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ سے بیعت کو توڑا ہے۔ نمبر 2 ید اللہ فوق ایدیہم، مزید وضاحت فرمائی کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی وہ فی الواقع اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہاں ید اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ید اللہ فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے، اور ساتھ بیعت کی بھی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ اس بیعت کا توڑنا کس قدر عظیم جرم ہوگا۔ نمبر 3 فمن ناکسا فانما ینکسو علی نفسہ، جو بیعت اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے اس کا توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہوگا جس کا وبال بیعت توڑنے والے ہی کی ذات پر ہوگا۔ چنانچہ جنگ حنین میں حضرت ابن عباس اس بیعت کا حوالہ دے کر بھاگنے والوں کو بلاتے تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: آتش جہنم میں ایک شہر ہے جس کو الحسینت
حسینتا کہتے ہیں کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے اس شہر میں کیا ہے؟ کہا گیا یا امیر المومنین اس میں کیا ہے؟ فرمایا بیعت توڑنے والوں کا ہاتھ۔ نمبر 4 ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، جو اس عہد کو پورا کرے گا اور موت کا خطرہ سامنے ہونے کے باوجود میدان جنگ نہیں چھوڑے گا، اسے اجر عظیم ملے گا۔ علیہ اللہ قاعدۃ علیہ اللہ ہونا چاہیے۔ علیہ اللہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض کہتے ہیں علیہ میں ہا کی جگہ اصل میں ہو تھا، لہٰذا اس کا اصل اعراب باقی رکھا گیا ہے۔ دوسری توجہ بیان کی گئی ہے کہ جب علیہ کے بعد متحرک حرف آ جائے تو علیہ بالکسر پڑھنا چاہیے، لیکن علیہ کے بعد ساکن حرف آ جائے تو پیش اور زیر دونوں طریقے سے پڑھنا صحیح ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں نمبر 1 عمل رسول خود اللہ کا عمل ہے۔ نمبر 2 رسول کے ساتھ عہد شکنی اللہ کے ساتھ عہد شکنی ہے۔